بعذاب واقع. سأل کے دو معنی ہیں، جلدی ذرا بولو، جلدی جلدی نکل جائے. سأل سائل یہ زجر ہے، مانگا ایک مانگنے والے نے. ایک معنی سائل بے معنی طالب، طلب کیا، ایک طلب کرنے والے نے. بے عذاب واقع، اس عذاب کو جو ضرور واقع ہونے والا ہے. للکافرین لیس لہ دافع، واسطے کافروں کے نہیں ہے واسطے اس عذاب کے کوئی ہٹانے والا. یہ سأل سائل کون ہے؟ نضر بن حارث. اور قال ابو جہل، ابو جہل کا قول بھی موجود ہے، بخاری 4649 نمبر حدیث ہے. بخاری کی 4649 نمبر یعنی 4649 حدیث. قال ابو جہل، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک خطیب مفسر ہے، اور ہمارے ہاں پنجاب میں ماشاءاللہ بہت مفسرین ہیں. اور تو اس نے رولا ڈال دیا. اس نے کہا کہ ابو جہل نے نہیں کہا تھا، نضر بن حارث نے کہا تھا. تو ایک ہوتا ہے خواہ بے وقوف والی بات کو اچھال کیا، جس نے بھی کہا تھا ہم نے شناختی کارڈ چیک کرنے. نضر بن حارث نے بہت ساروں نے کہا تھا، تو اسے نہیں میں تحقیق پیش کر رہا ہوں، ابو جہل نے نہیں کہا تھا. نضر بن تو ابو جہل کا ساتھ رہا ہے، اس نے نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا. یہ ہوتی ہے ہمارے پنجاب کی تحقیق ماشاءاللہ زبردست. اور بزرگ ہے، آیت قرآن کی پڑھ کے ساتھ محلے کا واقعہ سنائیں. ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، بنا نہیں بوڑھا ہے. اب سنو، یہ بخاری میں ابو جہل کا قول موجود ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق. اور بعض روایات میں نضر بن حارث کا ہے. تو ہم نے شناختی کارڈ چیک نہیں کرنے. سأل سائل، وہ سارے طلب کرتے تھے. یستعجلونک بالعذاب، یہ سارے تم سے عذاب کی درخواست کرتے ہیں، ابھی پیچھے بھی گزرے. سأل سائل بعذاب واقع. دوسرا معنی ہے سأل، سوال کیا کہ عذاب کب آئے گا. تو سوال کا معنی طلب بھی ہے، مانگنا، اور سوال کا معنی پوچھنا بھی ہے. استفہام کے معنی میں کیا کہہ رہا ہوں، سوال بے معنی طلب بھی، مانگنا، سلونی. کس کا معنی کر رہا ہوں؟ ہر بات تمہیں سمجھانی پڑتی ہے. یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض کل یوم ہوا فی شان. اس کا کیا معنی ہے؟ یسألہ، یہ جملہ صورتاً خبر ہے، معنی انشاء. مطلب یہ ہے کہ اوے ساری کائنات والو مجھ ہی سے طلب کرو، مجھ ہی سے طلب کرو، ہر چیز میں ہی دینے والا ہوں. تو وہ طلب کا معنی ہے، طلب. تو سأل سائل، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے، عذاب جو واقع ہونے والا ہے کب واقع ہوگا. یہ دوسرا معنی. للکافرین میں بھی دو قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ للکافرین یہ واقع ان کے متعلق ہے، اور معنی یہ ہے یعنی وہ عذاب کافروں پر واقع ہونے والا ہے. اور دوسرا یہ کہ للکافرین دافع ان کے متعلق ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب کافروں سے ٹالنے والا کوئی نہیں، ہٹانے والا کوئی نہیں. تو پہلی صورت میں مستحقین عذاب کا بیان، اور دوسری صورت میں نفی شفاعت کاریہ ہوگی. تو یہ دونوں معنی ہیں. من اللہ ذی المعارج، منزل من اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا. ذی المعارج، اب یہاں من اللہ کا معنی منزل
عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا ذل معارج. کون؟ اللہ ذل معارج، جو صاحب سیڑھیوں کا. ذل معارج صاحب سیڑھیوں کا. بولو بھائی، صاحب معارج. عرج یعرج معراج. کیا ہے؟ عرج یعرج معراج. معراج اور معراج النبی. معراج اس کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، پرسانگ، زینہ. تو اللہ ذل معارج ہے. کیا معنی؟ اللہ آسمانوں والا ہے، اللہ آسمانوں کا مالک ہے. معارج کیا ہے؟ فرشتوں کے چڑھنے کے راستے. گویا کہ فرشتوں کی سیڑھیاں جا رہی ہیں آسمانوں پہ، اور فرشتوں کی چڑھائی کے راستے. یہ معارج مرادی معنی ہے بہت بلند شان والا. ذل معارج عظمت اور بلندی والا. کیونکہ عظمت اور بلندی پہ جانا ہو تو سیڑھیاں لگانی پڑتی ہیں نا. جی شکر ہے بریلویوں کو قرآن نہیں آتا، نہیں تو بریلوی جہاں بہترین استدلال کرتے. اگر مجھے بتائیں تو انہیں میں کر دوں کہ اللہ سیڑھیوں والا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، پرسان کی ضرورت ہے. تو میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، معارج سے مراد آسمان ہے، اور سیڑھیوں سے مراد کیا ہے؟ بلندی، شان اور عظمت. تو وہ بلندیوں اور عظمتوں والا ہے. تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے. بالروح الیہ فی یوم، خیال کرنا ہے چڑھتے ہیں فرشتے بھی بالروح. روح میں دو قولیں. ایک یہ ہے کہ یہ جبریل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ پر جبریل کو روح کہا گیا. نزل بہ روح الامین، تو روح القدس جبریل ہے. دوسرا تو معنی کیا ہوگا کہ فرشتے اور جبریل. عطف الخاص علی العام ببیان عظمت اور رفعت شان. عطف الخاص علی العام بوجہ رفعت اور شان. حضرت جبریل فرشتہ ہے لیکن شان میں بہت اونچا ہے، اس لیے اس کو الگ کر کے بیان کیا. تو معنی یہ ہے کہ فرشتے اور جبریل وہ جو راستہ ہے آسمانوں تک جانے کا، سدرۃ المنتہا تک کا، وہ راستہ عام آدمی جائے تو 50,000 سال اسے لگیں گے، لیکن جبریل اور فرشتے ایک دن میں وہ فاصلہ طے کر لیتی. سمجھ گئے؟ تھوڑی مشکل ہے بات کہ جبریل اور فرشتے ایک دن میں جو مسافت طے کرتے ہیں وہ اتنی مسافت ہے کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی جائے تو اسے 50,000 سال لگ جائے. اتنا لمبا فاصلہ ہے زمین سے سدرہ تک. سدرۃ المنتہا ایک معنی یہ ہے. دوسرا کہ اس روح سے مراد روح الانسان ہے، اور اس کی بات سورۃ النحل میں نے بڑی مفصل کی. تتوفاہم الملائکہ پہ وہاں مسلم کی حدیث جو تھی وہ کبھی نہ بھلانا. مفتی صاحب اس دن میرے خیال سبق میں نہیں تھے، تو مسلم کی حدیث نہ بلانا. تو مطلب یہ ہے کہ ارواح المومنین اور فرشتے وہ سفر طے کرتے ہیں ایک دن میں، جو دوسری مخلوق طے کرے تو 50,000 سال لگ جائے. اور وہ سفر کس کا ہوتا ہے؟ سدرۃ المنتہا کی طرف. کس کو سمجھ آئے؟
دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک تمہارا کیلنڈر ہے، نیچے کی گھڑی ہے، یہ جو تمہارے والی گھڑی ہے نا، اس کا 50,000 سال، اور جو اوپر کی گھڑی ہے اس کا ایک دن اتنا ٹائم کا فرق ہے۔ یہ بار بار میں نے پڑھا، ایام اللہ اور ہے، ایک تمہارا کیلنڈر ہے، تمہاری گھڑی تو ایک دن 24 گھنٹے کا ہے، ہفتے میں 7 دن ہیں، سال میں 12 مہینے ہیں، یہ تمہارا کیلنڈر ہے۔ اور تمہارے والا کیلنڈر اور تمہاری گھڑیاں اور تمہارے ٹائم یہ تو زمین کی ہے، اور جو اوپر کا جہان ہے، اوپر ایک اور گھڑی بھی ہے کہ وہ تمہارا 50,000 سال کا وہاں ایک دن بنتا ہے۔ تو اب مانا یہ ہوگا کہ یہ بڑی جلدی کر رہے ہیں، آئے عذاب آئے، نیچے ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا، اس لیے جلدی کر رہے ہیں، اوپر ذرا ٹائم وسیع ہے، آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ کتنے معنی ہو گئے بھائی؟ 2، ابھی میں نے 2 کیے۔ روح سے مراد جبریل، یا روح سے مراد ارواح المومنین، دونوں صحیح ہے، جبریل بھی صحیح ہے، ارواح المومنین بھی صحیح ہے، اور جب دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو دونوں مراد ہیں، جبریل بھی ارواح المومنین بھی، اوپر جاتی ہیں۔ اور 50,000 سال کا میں نے آپ کو بتایا کیا چیز ہے، کہ سفر جو زمین سے یا تحت الثری سے عرش تک کا سفر ہے، یہ 50,000 سال، 50 کا جو ہندسہ ہے یہ بھی کثرت کے لیے، یہ کثرت کے لیے، ورنہ لاکھوں سال لگتے عام مخلوق کو۔ وجہ اب تو سائنسدانوں نے نوری سال ایجاد کیے، کوئی پڑھا ہوا ہے سائنس؟ نوری سال، روشنی کی رفتار سے رفتار ناپ کے اس کے حساب سے پھر انہوں نے سال بنائے، اور وہ نوری سال تو ادھر ادھر کی کہکشاؤں تک بن جاتی ہیں، اور سیدھا اوپر جانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف فاصلہ ہے، یہ کائنات کتنی وسیع ہے۔ تو بہرحال ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا، اندر دیکھو، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، اچھا اب فی یوم واقع ان کے متعلق کرو، سأل سائل بعذاب، بولو واقع فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب یوں لگاؤ، اب معنی کیا ہوگا کہ سائل نے پوچھا، پوچھنے والے نے عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے بیچ اس دن کے، کہ جس دن کی مقدار ہوگی 50,000 سال۔ یہ دن کون سا ہے؟ قیامت والا، قیامت والا، قیامت والے دن کی مقدار کیا ہوگی؟ 50,000 سال۔ تو فی یومن کو آپ لگائیں واقع ان کے ساتھ، تو پھر معنی واضح ہو جائے گا کہ وہ عذاب کب واقع ہوگا؟ اس دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی، اور وہ دن قیامت کا ہے۔ دیکھو بھائی، کان مقدار 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا، تسلی ہے، ڈٹ کے رہے میرا پیغمبر، ڈٹ کے رہنا سونے طریقے نال، فاصبر صبر کرو، صبرا جمیلا، صبر جمیل جس میں شکایت نہ ہو، نہ دل تنگ ہو، نہ گھبراہٹ ہو،
نہ جلد بازی ہو، بالکل جم جم کے رہے میرا پیغمبر، اور صبر کر کے رہے۔ انہم یرونہ، بے شک وہ مشرک دیکھتے ہیں اس کو بعیدن، اس کو بعید از وقوع، بعید از وقوع دیکھتے ہیں، بنراہ قریباً، اور ہم دیکھتے ہیں اس عذاب کو قریب از وقوع ہونے والا۔ وہ چونکہ منکر ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ عذاب ہے ہی کوئی نہ، تو وہ بعید از وقوع جانتے ہیں، اور ہم اسے ہمارے بس اختیار میں ہے، وہ بالکل قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، ہاں سمجھدار آدمی ہو تو ذوق والا آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ جو مقدار فی یومن یہ لگ رہا ہے واقعے کے ساتھ، اور مراد قیامت والا دن ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور یہ بات بہترین ہے، ترجیح اسی کو ہونی چاہیے۔ بَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ، جس دن کہ ہو جائے گا آسمان کل مہلے، تانبا پگھلا ہوا کی طرح، پگھلا ہوا تانبا سرخ ہو جاتا ہے۔ تانبا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تانبے کو جب پگھال دیا جائے وہ سرخ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ وقت کب آئے گا؟ جب آئے گا تو پہلے نفخے کی حالت ہے، پورا آسمان سرخ ہو جائے گا، لال ہو جائے گا، سرخی لال، جیسے تانبے کو آگ پر گرم کر دیا جاتا ہے اور وہ لال ہو جاتا ہے۔ بتکون الجبال کالعہن، ہاں وہ کیسا دن ہوگا کہ جس دن پہاڑ دھنی ہوئی روئی، اون کالعہن، اون اور روئی کو جب پینجے پہ جا کے دھن دیا جاتا ہے تو اس کے گالے اڑ رہے ہوتے ہیں، کپاس کے گالے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کپاس کو مشین پہ چڑھا کے اس کو جب بنا جاتا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گالے فضا میں اڑتے ہیں، وہ کل اہنے اون دھنی ہوئی۔ بلا یسالو، بس پہ سوم، تیسری شدت اتنی ہوگی، نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست، حمیم، حمیم کا مطلب وہ دوست جو دل کو گرمانے والا دوست ہے۔ بعض ایسے دوست ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے دل میں گرمی آ جاتی ہے، گرم جوشی ہوتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آدمی کا ذرا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ حمیم کس دوست کو کہتی ہیں؟ حمیم حمام سے نہ لے جانا، حمیم یہ وہ دوست ہے۔ حمیم کس کو کہتے ہیں؟ گرم پانی کو، گرم پانی، گرم جوش دوست، اور جس کو دیکھ کر ایک دفعہ وجود گرم ہو جائے خوشی کی وجہ سے۔ واہ 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 واہ، کوئی ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، اور جن کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باغ باغ دل بالکل مرجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا وہاں کون ہوں گے؟ حمیم حمیمہ، نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست اور نسواری شرابی جو دنیا میں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے کٹھی پیتے تھے، مرغے شرغے لڑاتے تھے، تو دوست بھی ہر قسم کی کاٹی گری کے ہوتے ہیں، کٹھے مل کر کتوں کے شکار پہ جاتے تھے، اور میلے، اور پکا جمعیت علماء اسلام کا رکن بنا ہوا تھا، یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کا تھا، طاغوتی طاقتوں کا نمائندہ تھا، گرم جو جھنڈے بھی پارٹیوں والے اس نے لباس بنائے ہوئے۔ نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست کسی جگری دوست سے، اور کیوں نہیں پوچھے گا کہ نظر نہیں آئیں گے؟ فرمایا نہیں، دکھلائے جائیں گے ایک دوسرے کو، دوست دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یبد المجرمو، چاہے گا مجرم آدمی، لو یفتدی، یبد المجرم، مجرم پسند کرے گا، کاش یفتدی، اگر آج جان چھڑاوے، فدیہ دے،
من عذاب یوم اذن، اس دن کے عذاب سے۔ کس کے ساتھ؟ دوست تو پیچھے رہ گئے، مجرم آدمی یہ چاہ رہا ہوگا کہ آج میری اولاد میری جگہ پہ جہنم میں چلی جائے، بیوی اور بھائی اور پورا خاندان چلا جائے، تو یہ میرے بارے میں ہے، میں بچ جاؤں۔ تو اس لیے یوم اذن بے بنیے بصاحبتہ، فدیہ کس کا دے گا؟ اپنی اولاد کا دینا چاہے گا، اپنی بیوی کا دینا چاہے گا فدیہ۔ اب دنیا میں اولاد کی وجہ سے حرام خور بنائے اور ڈاکو بنائے، بیوی کی وجہ سے غلط کام کر رہا ہے، بھائیوں کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، قیامت والے دن یہ دنیا میں بیوی، بچے، والدین، قبیلے کی وجہ سے مسئلہ حق نہیں مانتا، جب ان کی رسومات کر رہا ہے، بدعات انہی کے پریشر میں آ کر قیامت کے دن اللہ فرماتی ہیں کہ یہ چاہے گا میرے بیٹے جہنم میں چلے جائیں بے بنیے، میں بچ جاؤں بصاحبتہ، اور میری صاحبہ چلی جائے۔ صاحبہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوی صاحبہ، یہ جہنم میں چلی جائے، بأخیہ، اور بھائی کا فدیہ دے، یعنی بھائی جہنم میں چلا جائے میں بچ جاؤں، وفصیلتہ التی، اور میرا وہ خاندان، التی تؤوی ہے، آبا یؤوی، جگہ دینا، پناہ دینا، جس نے مجھے جگہ اور پناہ دی تھی، ومن فی الارض جميعا، اور وہ ساری مخلوق جو زمین میں ہے سب کی سب یہ جہنم میں چلی جائے، ثم ہوبا جنجیے، پھر وہ خود بچ جائے مجرم، یعنی ان کا جہنم میں جانا اس کو بچا لے، تو یہ قیامت کے دن تمنا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اگر یہ ساری فدیہ میں دے دے تو پھر بھی نہیں، کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، بے شک وہ آگ، لظا شعلہ ہے، شعلہ ہے، نزاعتن للشبا، بہت کھینچنے والی ہے کلیجہ کو، بہت کھینچنے والی ہے کلیجہ کو، وہ بہت شعلہ ہے، اور نزاع میں مبالغہ ہے، تو یہ جو لظا ہے یہ باب لازے یا یلزا باب آتا ہے، لازے یا یلزا، کہ آگ کا بھڑکنا، شعلے مارنا، یہاں لظا مصدر مبنی للفاعل ہے، اور معنی یہ ہے کہ بے شک وہ آگ وہ بڑے شعلے والی ہوگی، اونچے اونچے شعلوں والی، نزاعتن، مبالغے والا معنی کرو، نزاعتن، بہت کھینچنے والی ہوگی، نزعن سے نون زا این، نزعن، نزعن کا معنی کھینچنا، بولو نزعن کا معنی، جلدی بولو، نزعن کا معنی کھینچنا۔ وہ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ چادر لائی تھی بخاری میں، فرماتے ہیں ھذا کساء نزع فیہ روح رسول اللہ، یہ وہ چادر ہے کہ آپ اس چادر میں تھے کہ آپ کی روح مبارک کھینچ لی گئی۔ کیا کر لیا گیا؟ حبس ہوا ہے یا کھینچ لی گئی؟ نوزیا، نوزیا کا معنی کھینچنا۔ ایک مولوی صاحب معنی کر رہا تھا نوزیا اے ہوبے سا، یہ ہوبے سا نہیں گدیا، نوزیا کا معنی کھینچ لینا، نکال لینا سختی کے ساتھ، اصل یہ ہوتی ہے، لیکن وہاں سختی نہیں ہے، وہاں پوری پوری نکال لی گئی۔ نزاعتن للشبا، شبا کیا ہے بھائی؟ شباتن کی جمع ہے، شباتن کی جمع شبا، کس کو کہتے ہیں؟ شبا، شبا کہتے ہیں چہرہ اور سر کے چمڑے کو۔ جمع کیوں ذکر کی؟ مختلف اجزاء کی بنا پہ، اجزاء اس کے مختلف ہیں، تو نزاعتن للشبا، بعد نے کہا کہ کلیجہ تک کو جلا ڈالے گی،
کلیجہ تک کو شوا کا مرادی معنی، لیکن ظاہری معنی یہی ہے سر اور چہرے کی کھال اور چمڑا بہت کھینچ لینے والی ہے چمڑیوں کو، تدعو خود بلائے گی آگ، آگ قیامت کے دن بولے گی۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ یخرج عنقکم من النار یوم القیامہ لہو عینان، قیامت کے دن جہنم کی گردن باہر نکلے گی اور اس میں دو آنکھیں بھی ہوں گی، یبصران دیکھ رہی ہوگی، وَأُذُنَان تسمعان اور دو کان بھی ہوں گے، وہ کانوں سے سنے گی بھی صحیح، ہاں بلسان ینطق اور جہنم کی زبان بھی ہوگی، وہ کلام بھی کرے گی اور کہے گی انی وکلت بثلاثۃ، تین آدمیوں پہ مجھے مسلط کیا گیا ہے اور مجھے اختیار دیا گیا ہے ان کو پکڑ، بکل جبار عنید، ہر ضدی ظالم جو قرآن کے مقابلے کرنے والا ہے، جبار عنید سے مراد جو آدمی بھی اللہ کی توحید کتاب کے مقابل کرنے والا ہے، وَبِكُلِّ مَنْ دعا مع اللہ الہًا آخر، اور تیسرا وہ آدمی ہے جس نے دعا مع اللہ، جس نے دعا یدعو والے مسئلہ میں گڑبڑ کی۔ کس مسئلے میں؟ کس مسئلے میں؟ دعا یدعو، جس کی بنیاد سمائے، جس نے یہ سما والے مسئلے میں گڑبڑ کی تو جہنم کہے گی میں اس پہ مسلط ہوں۔ اور تیسرا کون ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ المصورین، تصویریں کھینچنے والے، تم بھی سوچ لو مصور تصویریں بنانے والے، ان پر جہنم تین آدمیوں کی مجھے اجازت مل گئی ہے کہ میں ان کو یہاں سے چگ لوں۔ چگ لو سمجھتے ہو؟ بھوکا مرغے کو دانے ڈالے جاؤ، مرغا دانے چگتا ہے، چگ لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جہنم کی آنکھیں بھی ہوں گی، جہنم کے کان بھی ہوں گے، جہنم کی زبان بھی ہوگی، اور زبان بھی لسان ینطق، یہ بھی پتہ چلا کہ جہنم کو منطق بھی آتی ہے، ینطق بولے گی نطق سے، اور پھر کہ حل من مزید، حل من مزید، بڑے 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 بزرگ جائیں گے، لیکن جہنم کو چس آ جائے گی کہ بھئی ایسے تو مزیدار بزرگ آ رہے ہیں، اور کوئی نہیں ہے، اور بھی ہے، اور بھی تو یہ تو یہاں پر بھی تدعو من ادبر وتولی، جہنم آواز نکالے گی۔ دوسری حدیث میں ہے 70,000 باغیں ہوں گی جہنم کی، ہر باغ پر 70,000 فرشتہ مسلط ہوگا، اور جہنم ان کے قابو سے باہر ہو رہی ہوگی، اور جہنم کا جوش خروش ہوگا، خود جہنم کی دھاڑ ہوگی، اور جہنم آواز نکالے گی تدعو، خود جہنم بلاتی ہوگی من ادبرا، جس آدمی نے پیٹھ پھیری تھی حق سے، مسئلہ نہیں مانا تھا، وتولی اور منہ موڑا تھا مسئلہ حق سے، ادبرا پیٹھ پھیری، تولا منہ موڑا، منہ موڑ لیا تھا، یا ادبرا فساد عقیدہ، جس کا عقیدہ گندا تھا اور قرآن سے پھر گیا، وتولی اور دوسرا فساد اعمال، جس کے عمل گندے تھے، طاعت سے پھر گیا، وجمع فاوعى، اوعى وعاء ان سے، وعاء ان کا معنی ہوتا ہے برتن، وعاء ان کا معنی ہوتا ہے برتن، تو اوعى کا معنی ذخیرہ بنا رکھا۔ پہلے تو بینک نہیں تھے نا، بزرگ پیسے کس میں رکھتے تھے؟ مٹکوں میں۔ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ مٹکے کس کو کہتے ہیں؟
کھڑے شڑے، اور عموماً وہ مٹی والے برتنوں میں رکھتے تھے کیونکہ مٹی کے برتن گلتے نہیں ہیں، جس شخص گل جاتا ہے۔ اب بھی جب ہندو جہاں سے گئے تو انہوں کا جتنا سونا شونا تھا، پیسہ جو بھی تھا، انہوں نے دیگ میں رکھا اور دفن کر کے اوپر قبر بنا کے جھنڈی لگا دی۔ اب تک نکال رہے ہیں، اب تک جب سے پاکستان بنے۔ پچھلے سالوں میں بھی آئے، ایک بڑا مزار تھا، انہیں پتہ تھا کہ جھنڈی نظر آئی تو مسلمانوں نے پوجا شروع کر دینی، حفاظت کریں گے، تو وہ بیچارہ مزار پرانا ظاہر ہو کے پوجا جا رہا تھا۔ تو تلا گنگ کا واقعہ بھی ہے، جہاں ترنول کا واقعہ بھی ہے قریب سے۔ تو وہ آئے، ان کے پاس نقشہ تھا، راتوں رات آئے، دیگ نکالی اور گئے۔ صبح یہ پریشان تھے کہ بابے کو بھابی پڑ گئے، وہ بابا تھا ہی نہیں، بابا دیگ تھا۔ اب بھی یہ آپ میں بھی کوئی امیر بننا چاہتا ہے تو یہ جو بڑے بڑے دربار ہیں اکثر کے نیچے دیگیں دبی ہیں۔ حکومت متوجہ اگر ہو لیکن حکومت مشرکوں کی ہے، تو یہ قبر پرست پالو لوگ ہیں، ورنہ یہ اگر مزارات گرائے نا پاکستان کا سارا قرضہ نکل آئے گا۔ بڑا سونا چاندی ہندوستان مودی کا ادھر موجود ہے۔ تو برتنوں میں یہ بھی کیا تھا، یہ کون ہے؟ جمع فاوعا، ذخیرہ بنا رکھا۔ پھر یہ بھی ہوتا کہ برتنوں میں جمع کرتے، جگہ بھول جاتے۔ آج بھی کئی برتن تلاش ہوتے ہیں، نیچے سے نکلتے ہیں، سونا چاندی ملتا ہے، وہ بزرگوں نے دبایا تھا پھر بھول گئے تھے۔ فَأَوْعَا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے جی کا کچا۔ ہلوعن کا معنی جی کا کچا، بے صبرا، جلد باز، جلد باز اور جی کا کچا۔ ہلو کس کو کہتے ہیں؟ جو بے صبرا ہو اور کچے دل والا ہو۔ تکلیف میں گھبرا جانے والا، تھوڑی سی تکلیف بن لگے تو جزوعا اذا مسہ، اس ہلوع کا اثر ہے کہ جب اسے پہنچتا ہے کوئی شر، جزوعاً بے صبرہ بن جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب پہنچتا ہے اسے الخیر، کوئی خیر، مال یا نعمت، منوعاً، تو اترانے لگتا ہے، مانے بن جاتا ہے، مانے ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی مصیبت آئے تو گھبرا جاتا ہے، اور کوئی نعمت مل جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ خیر، بے توفیقہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ بے توفیقہ۔ خیر ملے تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ منوع کا معنی مال کو روک کر بیٹھ جاتا ہے، حقداروں کو حق نہیں دیتا۔ الا المصلین، اب خیال کرو، دو برائیاں بیان ہوئی ہیں انسان کی، لیکن دونوں اختیاری ہیں، ان کی اصلاح نماز سے ہوگی۔ پہلی، بے صبرہ ہونا، جی کا کچا، بہترین معنی کیا شاہ عبد القادر نے، جی کا کچا، آپ کے پاس لکھا ہے جی کا کچا، دل کا تھوڑا، اے چھوٹے دل والا، جانتے ہو چھوٹے دل والا؟ ہاں، کیا بولتے ہیں چھوٹے دل والا؟ دل اتنا سا دل ہو، چھوٹے دل والا، اس کا دل چھوٹا ہے۔ مشرک کا دل چھوٹا ہے، موبائل کا بڑا ہوتا ہے، اتنا سا دل، تو اس کو کہتے ہیں تھور ڈالا، تھور ڈالا،
اردو میں تھورو ڈالا، کچے دل والا، تھوڑے دل والا۔ کیسے؟ تھوڑا دل، کچا دل، تھوڑی سی مصیبت آئے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو آئیں شروع ہو جاتی ہے، صبر نہیں کر سکتا، بے صبر ہے۔ اور نعمت مل جائے تو سام بن جاتا ہے، نعمتوں میں اتراتا ہے، مصیبت میں گھبرا جاتا ہے۔ حالانکہ مومن وہ نعمتوں میں شاکر ہے، مصائب میں صابر ہے، صبر کرتا ہے۔ اور یہ ہے مصائب میں چھوٹی مصیبت ہے تو بالکل دل ٹوٹ گیا اور مایوس ہو گیا، اور نعمتیں آئیں تو اترا گیا اور کھوتا بن گیا، یہ مشرک ہے۔ اس کی اصلاح ہوگی کس کے ساتھ؟ پہلا نسخہ نماز ہے، نماز کے ساتھ فرمایا الا المصلین، بشارت ہے لیکن نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں، دفعہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، 3 امور آئیں گے۔ پہلا بس پہ وہ اپنے نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، صلاتہم دائمون، حضرت فرماتے ہیں یا صلاتہم دائمون، ہمیشہ تو نماز نہیں ہوتی، نمازیں تو 5 ہیں، تو دائمون کا کیا معنی؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں یا صلات سے لغوی صلات مراد ہے۔ کون سی صلات ہے؟ لغوی صلات ہے۔ الا المصلین، الا المباہدین، مصلین سے مراد مباہد ہیں، اور صلات سے مراد کیا ہے؟ لکھا ہے آپ کے پاس بے معنی پکار، یعنی صرف اللہ کو پکارنے پر پختہ ہیں۔ یہ مولانا حسین علی کی بات ہے، اللہ ہی کو پکارنے پہ پختہ ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ والذین فی اموالہم، وہ لوگ ان کے اموال میں، فی اموالہم، ان کے اموال میں، حقم معلوم، حق ہے متعین، یہ حق ہے متعین، سورت مکی ہے۔ حق کے معلوم متعین سے مراد ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ کی پوری مقادیر مدنی ہیں، اور یہ آیت اور سورت مکی ہے، اس لیے مکہ میں بھی مقررہ حصہ مال کا نکالنا یہ ضروری تھا۔ وہی فرماتے ہیں حق معلوم للسائل، واسطے مانگنے والے کے، والمحروم، اور نہ مانگنے والا، محروم سائل کے مقابلے، اور محروم سے مراد وہ آدمی جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، یا وہ آدمی جس کا سرمایہ ضائع ہو گیا، یا وہ آدمی جس کے پاس چیز کوئی نہیں، مانگتا بھی نہیں، نہ مانگنے کی وجہ سے محروم ہے۔ جی، نہ مانگنے کی وجہ سے کیا ہے؟ ہاں، محروم ہے، نہ مانگنے کی وجہ، سوال بھی نہیں کرتا، پاس چیز بھی کوئی نہیں۔ جیسے عام میں بعض اکابر بزرگ ہیں کہ شے بھی نہیں اور مانگتے بھی نہیں، کئی تو تکڑے اکابر ہوتے ہیں نا مانگنے کے لیے، ہر شے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو۔ مانگنے کے 3 آداب یاد رکھیں۔ اگر محتمم بن جاؤ تو محتمم کو یہ فن آنا چاہیے، کیا ہر شے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو۔ 3 فرض ہے مانگنے کے، اور ہر محتمم کو یہ آنے چاہیے۔ ہاں بھی محتممی سے جتنی مجھے نفرت تھی اتنی کسی کو بھی نہیں تھی، اور ایسے گلے پڑ گئی مجبوراً کہ ہمیں کوئی محتمم مدرس نہیں رکھتا۔ اب بھی ہمیں کوئی مدرس رکھ دے تو مدرسہ میں اس کو دے دوں گا، لیکن ہمیں کوئی مدرس رکھتا نہیں۔
اس لیے پھر مجبوراً ہی بیٹھنا پڑے گا، ورنہ معتمم نہیں بن سکتا جب تک یہ 3 فرض اسے نہ آتی ہو۔ ہر شے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، جو چیز نظر آ گئی ماشاءاللہ۔ تو یہ محروم ہے والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، یعنی اعمال کا اصل محرک ایمان ہو، اعمال کا اصل محرک کیا ہو؟ ایمان ہو۔ مقصد یہ رفع عامہ کے کام ہو رہے ہیں، غریبوں کی امداد ہو رہی ہے، عبد الستار ایدی سینٹر کھلے ہوئے ہیں، لیکن ایمان نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ جو صدقون بیوم الدین، اس لیے مقصد بات کہ اعمال کا نتیجہ تب نکلے گا کہ وہ تصدیق والے ایمان والے عمل ہوں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہی لوگ ہیں اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ مشفقون، بے شک عذاب تیرے رب کا غیر مأمون، نئی چیز بے فکر ہونے کی۔ رب کا عذاب ہے اس قابل کہ ڈرا جائے، بے فکری کی چیز نہیں ہے۔ والذین هم لفروجہم، اور وہ لوگ جو اپنی فروج کی حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، حرام سے بھی اور اسباب حرمت سے بھی۔ ہر حرام سے اپنے فروج کو بچاتے ہیں اور اسباب حرمت سے۔ اسباب حرمت کیا ہے؟ جو اسباب زنا ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط نہیں کرتے، اور فیس بک نہیں دیکھتے، ننگی فلمیں نہیں دیکھتے، اور سیکسی گپ شپیں نہیں لگاتے، اور چاٹ میں شریک نہیں ہوتے، یوٹیوب پہ ننگے فوٹو فلمیں نہیں دیکھتے۔ یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب زنا ہیں۔ گانے بجانے نہیں سنتے، اور اس طرح جتنی چیزیں محرکات زنا ہیں اس سے بچتے ہیں۔ حافظون الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر یا لونڈیوں پر، ما ملکت ایمانہم، وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے، پس بے شک وہ نہیں ملامت کیے گئے۔ فمن ابتغی وراء ذلک، جو انسان طلب کرے سوا اس کے، پس وہی لوگ ہیں العادون، حد شرع سے تجاوز کرنے والے۔ اس میں غیر مقلدین کی مرغوب عمل استمناء بالید، اس کی حرمت بھی آ گئی۔ بعض غیر مقلدوں نے لکھا استمناء بالید واجب ہے۔ ہاں، شکلیں دیکھو، کام دیکھو، بزرگوں کی شکلیں دیکھو، اور اس کو کہو کہ استمناء بالید کے دوران ویڈیو بھی بنا لے تو پھر دوبارہ دیکھا کر کتنی خوبصورت داڑھی اور کام کتنا خوبصورت کر رہا ہے۔ بے غیرت، بے حیا۔ استمناء بالید جیسے واجب ہے، واجب جائز بھی نہیں، یاد رکھو حرام ہے، اور اشد حرمتن ہے، سب سے زیادہ حرام، دنیاوی مار بھی اخروی مار بھی، دنیا کے لیے بھی باعث لعنت، اور جو استمناء بالید کا مرتکب ہو گیا تو اس کی دنیاوی زندگی بھی برباد ہے اور اخروی آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اسی طرح متع، تو یہاں پر کیا کہا؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، دو ہی آپشن رکھی ہیں، بیویاں، لونڈیاں، اور جو متع والی زنانی ہے وہ بیوی بھی نہیں، لونڈی بھی نہیں۔ تو آگے فرمایا فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، جو اس سے تجاوز کرے گا وہ حد سے گزرنے والا ہے۔ تو یہ آیت نص کرتی ہے تحریم متع پر۔ کس پر؟ تحریم متع پر۔ کیوں؟ کہ جو متع ہے، متع اور زنا میں کیا فرق ہے؟ دنیا رافضیت آج تک یہ فرق نہیں کر سکی، قیامت تک نہیں کر سکتی کہ متع اور زنا میں فرق کیا ہے۔
متع میں بھی گواہ نہیں، زنا میں بھی گواہ نہیں، متع میں بھی ایجاب قبول نہیں، زنا میں بھی ایجاب قبول نہیں، متع میں بھی حق مار نہیں، زنا میں بھی حق مار نہیں، اور متع میں بھی نسب ثابت نہیں ہوگا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا، اور زنا میں بھی نسب ثابت نہیں ہوگا، اور متع میں بھی اس کے وارث نہیں بنے گی، جو مر گئی تو جو متے والی زنانی ہے وہ متے باز کی وارث نہیں، اور مزنیہ بھی زانی کی وارث نہیں ہے۔ تو دنیا عیشیت کو یہ قیامت تک کے لیے پورا تحدی ہے کہ وہ اس کا فرق بیان کرے کہ زنا اور متع میں فرق کیا ہے۔ وہی زنا ہے، وہی متع ہے۔ تو دو آپشن رکھے ہیں، ازواج یا لونڈیاں، اور جو اس سے نکلے گا من ابتغا تو یہ کیا بنے گا؟ آدون، بولو آدون، الآدون، یہ آدون بن جائے گا۔ مودودی نے کہا کہ حالت اضطرار میں متع جائز ہے۔ اب مودودی سے پوچھو بھئی حالت اضطرار گدھیا تجھے یہ نہیں پتا اضطرار کی حالت ہے کیا؟ جان جا رہی ہے، اگر بتی نہ کرے تو جان چلی جائے گی اس کی۔ یہ علم کا سمندر مودودی کہتے حالت اضطرار میں متع جائز ہے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، کسی کو سمجھ آئی یہ لکھ کر بھیجے بھی متع میں حالت اضطرار کیا ہوتی ہے؟ حالت سے اضطرار تو جان بچانے، شاید مودودی پر ایسی حالت طاری ہوتی ہوگی تو حالت اضطرار۔ بھائی متع حرام ہے ایک۔ دوسری بات سمجھو، جہاں پر بھی روایتوں کے پیچھے جاؤ گے نا، تمہارا باپ بھی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ گزشتہ ایک مناظرہ ہے اس پہ ٹی وی پہ، ایک شیعہ ہے ادھر، ایک بریلوی مناظر ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک اہل حدیث ہے، تینوں۔ اس شیعہ نے ناک کو چنے چبوا دیے متے پر۔ اس نے کہا تم کہتے ہو متع حرام ہے، کیسے حرام ہے؟ حرمت ثابت کرو۔ تمہاری حدیثوں میں ہے کہ اس کی حرمت خیبر میں ہوئی، پھر کچھ حدیثیں ہیں پھر اس کی حرمت مکہ فتح مکہ پہ ہوئی، پھر کچھ حدیثیں ہیں غزوہ اوطاس میں ہوئی، پھر کچھ حدیثیں ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے تک متع جاری تھا، حضرت عمر نے پابندی لگی۔ یہ مسلم شریف میں ہے، کان المتعۃ علی عہد رسول اللہ و عہد ابی بکر و عمر، تو حضرت عمر نے پابندی لگوائی، جیسے کانت طلاق علی عہد رسول اللہ، اسی طرح کی حدیث ہے متع کے بارے میں۔ اسے ایسا پکڑا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو کہ متع ایک منٹ بھی اسلام میں جائز نہیں رہا، کیونکہ متع زنا ہے، اور زنا جو ہے یہ قبیل عینی ہی ہے، اور قبول عینی جو قبیل عینی ہو وہ کبھی بھی اسلام میں حلال نہیں ہو سکتی۔ تو متع ایک منٹ کے لیے بھی اسلام میں حلال نہیں، فحاشی ہے، بے حیائی ہے۔ اب بعض جو روایات میں بات ہے، اگر سچی بات کریں تو متع کی روایتیں ثابت ہی نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بات یہ تحقیق کی گئی، وہ اس کے لیے لمبی بات ہے، ایک ایک حدیث پہ باس تجھے حدیث کا باس ہے۔ بہرحال اتنا اجمالاً ہے کہ وہ ثابت نہیں، اگر تعویل کرنی ہے تو پھر بھی کر لو، تو وہ تعویل ہے کہ وہ نکاح موقت ہے، وہ متع نہیں، وہ ابتداءً جائز تھا پھر اس کی حرمت ہو گئی، تو متع اسلام میں جائز ہی نہیں۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ آیت بھی ہے، یہ مکی ہے، قد افلح المومنون، سورہ المومنون، وہ آیت بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں بھی، وہ مدنی ہے،
یہ مکی ہے۔ اب ذرا میری طرف توجہ کرو، ایک طرف سب تمہارے مولوی کہتے ہیں کہ متع اس آیت سے حرام ہے، حوالے میں نے الفرقان میں لکھے ہوئے ہیں المومنون کے شروع میں، وہاں وہ حوالے سارے دیکھ لو، متع حرام ہے، المومنون کے شروع میں حوالے۔ اب میری طرف توجہ کرو، ایک طرف کہتے ہیں متع ان آیات سے حرام ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی سب، اور یہ ایتیں کب کی ہیں؟ مکی ہیں۔ اگر ان ایتوں سے متع حرام ہے تو پھر تمہاری روایتیں کدھر گئی؟ خیبر والی کدھر گئی؟ اوطاس والی کدھر گئی؟ حنین والی کدھر گئی؟ فتح مکہ والی کدھر گئی؟ 5 قسم کی روایتیں۔ اچھا عجیب بات یہ، میری بات سمجھو، کہ اس بات پہ سب علماء متفق ہیں کہ یہ آیات حرمت متع کی دلیل ہے، اور یہ ایت مکی ہیں، اور پھر یہ متع کو ادھر حلال بھی کر رہے ہیں۔ جب یہ آیات آ گئی ہیں اور اس سے حرمت ثابت ہو رہی ہے تو پھر ان روایات سے علت کیسے ثابت ہوگی؟ تو اس لیے متع کا سچ مچ بات یہ ہے کہ کوئی وجود نہیں، یہی دعویٰ ہے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا، حضرت کا یہی موقف ہے کہ متع کا ایک منٹ بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں، اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ ہم مولانا حسین علی کے اس قول کو حجت اور دلیل سے ثابت کرتے ہیں۔ ایک حجت یہی ہے کہ مکی صورتوں میں بھی منع ہے، مدنی صورتوں میں بھی منع ہے، تو جب قرآن میں منع ہے تو آپ نے قرآن کے خلاف کیسے اجازت دی خیبر میں؟ کیسے فتح مکہ میں؟ اچھا پھر نسخ کی بھی کوئی صورت ہوتی ہے، یہ 4-5 دفعہ منسوخ ہوئے، ایک دفعہ حلال پھر حرام پھر حلال پھر حرام۔ ادھر آپ کہتے ہیں نسخ تو ہے انتہا مدت بیان مدت حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ کو بھی داڑھی سمجھ نہیں لگی صحیح معاذ اللہ کہ کبھی حلال کرتا ہے کبھی حرام کرتا ہے، پھر حلال کرتا ہے پھر حرام کرتا ہے، پھر حلال کرتا ہے پھر حرام کرتا ہے۔ تیسرا، جتنے راوی ہیں نا متع کے، ان کی شناختی کارڈ چیک کرو، ایک روایت بھی ایسی نہیں جس کے سارے راوی سنی ہوں، کچھ نہ کچھ چاچے اندر موجود ہیں۔ تو جب چاچے موجود ہیں تو چاچوں کی روایت ہم تو نہیں لیتے، اور خصوصاً جب ان کے مذہب کی معید اور قرآن کے خلاف ہو۔ تو 2 طریقے ہیں، جو بزدل آدمی، سیدھا بزدل سے مراد ہے بڑا نیک صوفی ہے، وہ کہے یہ نکاح موقت تھا، گزارا ہو جائے گا، اور جو تحقیق کی بنیاد پر ان روایات کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ متع کی روایات اکثر تصرف من الروات کا کرشمہ ہیں، اور جو ہیں تو قرآن کے خلاف ہیں، اسناد صحیح کچھ بھی نہیں کرے گا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ، وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شہادتوں پہ قائم ہیں، یعنی کتمان بھی نہیں کرتے اور جھوٹی شہادتیں بھی نہیں دیتے، کمی بیشی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، حضرت فرماتے ہیں پہلے صلاۃ سے مراد مسئلہ توحید ہے، مسئلہ توحید اور پکار پہ قائم ہے، اور جہاں صلاۃ سے مراد نماز ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحافظون، جیسے حافظوا علی الصلوات،
سمجھ گئے؟ وہاں صلوات سے مراد مسئلہ توحید اور توحید پھر دعا ہے، اور جہاں نماز ہے، اور دوسرا آپ کے حاشیے پہ موجود ہے کہ پہلے دائمون فرمایا، دوام کا تعلق نفس صلات کے ساتھ ہے، یعنی ضرور پڑھتے ہیں، ناغہ نہیں کرتے، اور محافظت کا تعلق کیفیات نماز کے ساتھ ہے کہ پوری اکمل احوال میں نماز پڑھتے ہیں۔ اولئکا، یہی لوگ ہیں بیچ باغات کے مکرمون، عزت کیے جائیں گے۔ فما للذین کفروا، پس کیا ہوا، پس کیا ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، دوڑنے والے ہوں گے عن الیمین و عن الشمال، دائیں جانب عن الشمال، بائیں جانب عزینا، جمع ہونے والے، یعنی دوڑ دوڑ کر جمع ہونے والے۔ عزین حزتن کی جمع ہے، حزتن کا معنی ہوتا ہے ٹولیاں، گروہ، یا حزباتن کی جمع ہے، یا عزاحتن کی جمع ہے، حزباتن، حزاحتن یہ بھی کہا گیا۔ اور یہ کیا ہے؟ ٹولیوں میں تقسیم ہونا۔ تو مشرک جو تھے جب آپ مسئلہ بیان کرتے، ٹولیاں آپ کو اذا کے لیے پھرتی، 10 12 ٹولی، جیسے ریمنڈ والے ٹولیوں میں جاتے، تو وہ نبی پاک کے مقابلہ کرتے، پھر کوئی مذاق کرتے، کوئی گالیاں دیتے، کوئی آگے سے دلائل پیش کرتا، بابے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا، 4 5 ادھر 4 5 ادھر، یہ تو وہی فرمایا پس کیا ہوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، دوڑنے والے ہیں دائیں اور بائیں، عزینا جمع ہونے والے، کوئی عرس ہو رہا ہے، ایتمعو کلو، پر کیا تما رکھتا ہے ہر آدمی ان کا کہ داخل ہوگا جنت نعیم میں، جنت میں۔ کلا انا، مشرک جب تنگ آ جاتے قیامت سن کے تو کہتے کہ ہم جنتی ہیں پکے، پہلے تو قیامت مانتے ہی نہیں تھے نا، تو جب سنتے نا میں قیامت ہے تو آپ قیامت کا مسئلہ بیان کرتے تو کہتے اچھا قیامت ہے نا، تو پھر جنتی ہم ہیں، کیونکہ بزرگوں کو ماننے والے ہم ہیں، تو بزرگوں کے منکر ہو، وہاں بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے جنت میں۔ ان يدخل جنت نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون، کلا اس کا جواب دیا، فرمایا ہرگز نہیں، ہاں مشرکو ذرا نظر کرو تمہیں کس گندے پانی سے پیدا کیا، اپنی آکڑ بھی دیکھو، اپنی اصل بھی دیکھو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تذلیل مقصد ہے۔ فرمایا کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو، مما اس چیز سے کہ جانتے ہیں جو قابل ذکر ہی نہیں، وہ کس چیز سے؟ نطفہ قذرہ تلیق بال، کیا لکھا ہے نیچے؟ جثہ ہوگا، سب کا لا تلیق بالجثہ، یہ پلیتی ہے اور نری پلیت قطرہ نجس پانی ہے۔ فرمایا اوے گندے قطرے سے پیدا ہوا انسان میرے سامنے اکڑ رہا ہے، میرا مسئلہ نہیں مانتا، تو ذرا اپنی اصل تو دیکھنا، تیری اصل تو گندا نطفہ ہے، اب چودھری ملک بن کے اکڑ رہا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، نہیں جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں، رب المشارق بھی شاہد ہے، رب المغارب، رب المشارق، مشارق جمع مشرق کی ہے، 3 طرح قرآن میں آئے، مشارق، مشرقین، مشرق، مغارب، مغربین، مغرب۔ تو جو مخاطبین ہوتے ہیں نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں آپ جیسے بہت ذہین ترین بزرگ،
اور بعض ہوتے ہیں متوسط، اور بعض ہوتے ہیں بالکل للو ٹیپ، للو کودن، جیسے رکو شکو سے پتہ چلتا ہے، بعض بالکل للو بدھو ہوتے ہیں۔ تو تین چیزیں ذکر کی، مشارق اس لیے فرمایا یہ ذرا ذہین آدمیوں کے لیے، اگر وہ غور کریں تو ہر روز سورج کا مطلع جدا ہے، روزانہ جب سورج نکلتا ہے اس کا مشرق الگ ہے، تو جتنے دن ہیں اتنے مشرق ہیں، ہر سورج نئے مشرق سے نکل کے آتے ہیں نئے، لیکن یہ موٹا عقل والا نہیں سمجھے گا مشارق، اس لیے اس کو کہا تو ادھر ہی رہے، مشرق کی سمجھ میں ادھر سے نکلتا ہے۔ اور مشرقین مغربین، تو مشرقین دو مشرق ہیں، آپ سردیوں میں دیکھیں سورج ایک جگہ سے نکلتا ہے، گرمیوں میں دوسری جگہ سے، اور مغرب بھی غروب بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ متوسط لوگوں کو بتایا گیا کہ دو مشرق دو مغرب، اور جو بالکل للو تھے انہیں کہا گیا ایک مشرق ایک مغرب، تم موٹے سمجھنے والے ہو، اسی کو سمجھو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سامعین کے مطابق بات ہونی چاہیے جیسے ہیں، ہاں اس میں ہماری تھوڑی سی غلطی بھی ہے، ہاں لیکن ہم نے سب کو للوؤں کو بھی اوپر لے آنا ہوتا ہے اور بڑوں کو بھی، چلو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گی۔ رب المشارق والمغارب، بے شک ہم البتہ قادر ہیں علی اس بات پر کہ بدل دیں بہتر ان سے، اور نہیں ہیں ہم سبقت کیے ہوئے، پس چھوڑ دیں ان کو کھیلتے رہیں، مشغول رہیں، یخوضو باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں، حتیٰ کہ ملیں اپنے اس دن کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، یوما جس دن نکلیں گے اجداث سے، اجداث کس کو کہتے ہیں؟ قبور، سراعن جلدی جلدی، پہلی حالت قبروں سے نکلیں گے گھبرا کے بھاگتے ہوں گے، کأنہم جیسا کہ الی نصب گولڑا شریف بھاگتے ہیں۔ نصب کا معنی پرستشگاہ کی طرف، آستانے کی طرف، جیسے مشرق کسی یہ عرس شریف پر کسی مزار یا پتھر یا بت کے نصب خانہ اس کی طرف بھاگتے ہیں، ذوق شوق سے اس طرح بھاگتے ہوں گے، دوڑ رہے ہیں، یوفزونا خاشعتن مارے شرمندگی کے، ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوں گی اور ڈھانکے گی ان کو، ترحقہم ذلہ تیسری حالت ہے، اور ڈھانک لے گی ان کو رسوائی، ذالک الیوم الذی یہی وہ دن ہے کانوا یوعدون تھے وعدہ دیے جاتے